الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ میں بندہ اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہے، یہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور یا اللہ ان کے راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب ہم قرآن مجید سے ہی یہ بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے یا جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہماری اس بات پر رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین یہ وہ جماعت ہیں کہ جن کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نازل ہوتا ہے۔ تو چونکہ انبیاء اکرام کی آمد کا سلسلہ اب ختم ہو چکا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی بن کر آئے، جس کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین ومن لا نبی بعدی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر ان کا راستہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، ان کا سلسلہ اس زمانے میں کس طرح سے جاری ہے اور مستقبل میں یہ کس طرح سے جاری رہے گا، اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو یہ وہ صالحین کی جو جماعت ہے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے، یہی وہ جماعت ہے جسے ہم اولیاء کاملین کہتے ہیں۔ اولیاء کاملین کے راستے پر چلنا یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم ان میں شامل ہو جائیں گے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے۔ گویا انعمت علیہم میں اگر شامل ہونا ہے تو اولیاء کاملین کی نقش قدم پر اپنے آپ کو گامزن کرنا ہے، خود کو اولیاء کاملین کے نقش قدم پر لگانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انعمت علیہم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 11ویں پارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا 6 پارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ ہونا، اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرما کر اس کا حکم عطا فرما رہا ہے، یعنی کہ یہ ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن میں کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اولیاء کاملین کی وہ ذات ہے کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ یونس 11ویں پارے میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ سورہ یونس 11ویں پارے میں جو ہے اس کی یہ آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ، یہ اولیاء کاملین کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت پر سرزمین ہند پر حضرت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے علاوہ حضرت سید سالار مسعود غازی، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت عبداللہ خامس رومی المعروف مخدوم شیخ سارنگ اور دوسرے اکابرین اولیاء اللہ نے ہندوستان آ کر نصرت دین متین کے لیے اپنی حیات مبارکہ کو مثالی طور پر پیش کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت مخدوم علی احمد علاؤ الدین صابر کلیری، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین ناگپوری، حضرت سلطان باہو، حضرت بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی، حضرت شیخ سلیم چشتی، حضرت سید بدیع الدین شاہ زندہ مدار، حضرت شاہ مینا، حضرت شاہ فضل الرحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہندوستان کو سلسلہ رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اولیاء اللہ کی مشن کی کامیابی نے علماء کے لیے راستہ ہموار کیا، جس کے بعد شریعت و طریقت کے تعاون اور توازن سے عشق الہی اور مودت محبوب رب کے ایسے سدا بہار پھول کھلے ہیں جن سے علم و عرفان و ایمان کے گلشن مہک رہے ہیں۔ علماء ربانی میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، مجدد میت حاضرہ و سابقہ، معین ملت و طاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، حضرت مولانا سید محمد ہدایت رسول قادری، حضرت مولانا سید محمد کشوچوی، حضرت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری اور حضرت مولانا حشمت علی خان پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی شمع روشن کی جن سے کائنات علم و عرفان آج بھی تابندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تابندہ رہے گا۔ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی اسی گلدستہ کے ایک تر و تازہ سدا بہار گلاب جن کا نام پاک سیدنا و مرشدنا حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کے والد معظم حضرت سید قربان علی شاہ ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم مبارک سیدہ بی بی سکینہ ہے۔ انہی بزرگ والدین کے دامن شفقت میں ایسے سعید و عظیم بزرگ یعنی حضرت سرکار وارث پاک کی پرورش ہوئی جن کی نگاہ توجہ سے بے شمار لوگوں کو صراط مستقیم اور رابطہ رب کریم حاصل ہوا۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے قبل اولیاء کاملین اور بزرگان دین آپ کی تشریف آوری کی بشارت دیتے تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ میرا سید احمد شاہ جو سرکار وارث پاک کے دادا حضرت سید کرامت علی شاہ کے دادا تھے، یعنی کہ سرکار وارث پاک کے دادا حضرت سید میرا احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے، تالاب کے کنارے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں اور تجلیات الہی میں مشغول تھے۔ وہاں سے ایک درویش کا گزر ہوا تو اس درویش نے آپ سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی پیشانی میں وہ نور منور کیا ہے جس سے دنیا کو روشنی ملے گی، آپ کو مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا وہ پاکیزہ مہینہ جس میں سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ نے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت کبھی بھی شیر مادر نوش نہیں فرمایا۔ اس طرح آگوش مادر میں ہی آپ نے اپنی ولایت اور دنیائے طریقت میں اپنی شہنشاہی کا اعلان فرما دیا۔ آپ کی والدہ معظمہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو ہمیشہ باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھیں۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و پیروی سے جگمگا رہا ہے۔ آپ کم عمری میں بھی عام بچوں کی طرح کھیل کود میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ نسبت بھی قائم رہی کہ والدین کریمین کا کم عمری میں ہی وصال ہو گیا، جس کے بعد سرکار وارث پاک کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنبھالا۔
آپ اکثر آبادی سے دور نکل جایا کرتے تھے، اس لیے آپ کی دادی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنجی لگا دی۔ کچھ دیر کے بعد جب کمرہ کھولا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تلاش بسیار کے بعد آپ ایک باغ میں ملے۔ اس کے بعد دادی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھ گئیں کہ میرے پوتے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد دادی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ دادی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد آپ کے حقیقی بہنوئی جو ولی کامل تھے، ان کا نام حضرت خادم علی شاہ تھا۔ انہوں نے سرکار وارث پاک کو اپنے ساتھ لیا اور لکھنؤ تشریف لے آئے۔ آپ کی ظاہری و باطنی تعلیم میں حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خاص حصہ تھا۔ حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 سال کی عمر شریف میں علوم ظاہری و باطنی پر دسترس حاصل فرما لیا۔ حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مشاغل کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو سلسلہ قادریہ رزاقیہ میں داخل کر کے بیعت سے نوازا اور خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نجات اللہ شاہ کے خلیفہ تھے اور حضرت شاہ نجات اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واسطے سے سرکار مسولی حضرت سید اسماعیل شاہ واسطی سغروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جن کا مزار مبارک مسولی شریف ضلع بارہ بنکی میں ہی موجود ہے۔ حضرت سرکار مسولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت سید شاہ عبد الرزاق قادری باسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولا کائنات مولا پاک علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بشارت پر مرید فرمایا تھا اور سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت سے نوازا تھا۔ مذکورہ سلسلہ یعنی کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونا اور خلافت و اجازت حاصل کرنا سلسلہ قادریہ رزاقیہ وارثیہ کے مناجات میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے: ہم ہدایت، ہم سمد، ہم عبد الرزاق ولی، شاہ اسماعیل و شاکر، ہم نجات اللہ سخی، ازفع خادم علی، ہم وارث و دنیا و دین، المدد شاہ توئی واللہ رب العالمین۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب بھی مدینہ منورہ کا ذکر آتا آپ بے خود و سرشار ہو جاتے۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے حج بیت اللہ اور روضہ رسول کی حاضری کا ارادہ فرمایا اور مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانِ مقدس پر حاضر ہوئے۔ پورے اجمیر شریف میں آپ کا ذکر پھیل گیا۔ بہت سے طالبان طریقت نے آپ کی دست مبارک پر بیعت کیا، جس کے بعد آپ وہاں سے ممبئی تشریف لے آئے اور یہاں سے پانی والے جہاز سے سفر حج کا آغاز فرمایا۔ جس وقت جہاز یمن کے ساحل کے قریب پہنچا تو آپ جہاز سے اتر گئے اور عاشق رسول حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک کی جانب پیدل روانہ ہو گئے، وہاں حاضری دی اور پھر پیدل چلتے ہوئے 29 شعبان المعظم کو حدود حرم میں داخل ہو گئے۔ 3 ماہ تک مکہ معظمہ میں رہے اور حج بیت اللہ کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور 3 مہینے تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر مقیم رہے۔ حضور قاسم دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مرحمت ہونے کے بعد آپ نے نجف اشرف، کربلا معلیٰ اور بغداد شریف میں حاضری دی اور اس کے بعد یہیں سے دوبارہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور دوسرا حج فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین کو وہ تصرفات عطا فرماتا ہے کہ وہ مادہ پرست لوگوں کو کرامت دکھا کر حقیقت کا قائل بنائیں، تو سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کے کرامات اور آپ کی زندگی مبارک کے کچھ اہم گوشوں پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔